بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ان گناہوں کی جو کہ ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ ان کی توبہ کیسے ہو؟ کیا سمپل استغفر اللہ پڑھنے سے یا کوئی دعا مانگنے سے ان کی توبہ ہوگی، یا اس کے لیے کچھ ایسی خاص دعائیں ہیں کہ ہماری توبہ قبول ہو؟ کیونکہ وہ گناہ تو ہم جانتے بوجھتے کرتے ہیں، اور ہمارے شعور میں بھی ہے کہ ہم وہ گناہ کر رہے ہیں، یعنی ہماری عادت میں شامل ہو چکے ہیں۔ کچھ دن تک وہ گناہ چھوڑتے ہیں، اور پھر چونکہ وہ ہماری عادت میں شامل ہیں تو وہ گناہ پھر کر لیتے ہیں۔ تو کیا ان گناہوں کی معافی بھی صرف توبہ استغفار کرنے سے مل جائے گی، یا ان کے لیے کچھ اور دعا ہے جو ہمیں پڑھنی چاہیے؟ اور جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، جب حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر گئے، تو وہ دعا جو ہے اگر ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے اور شعور کے ساتھ مانگیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لیکن ہم یہ بھی تو نہیں جانتے کہ اگر ہم اس طرح دعائیں مانگتے ہیں تو کیا وہ قبول ہوں گی؟ یہ کیسے پتہ چلے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی دعا منوانے کے لیے اس کی 3 شرائط ہیں۔ اگر ہم توبہ کرتے ہیں یا اس طرح کی کوئی دعا کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو ہمارے دل میں ندامت ہونی چاہیے، بہت شرمندگی اور خود کو ملامت کہ یہ گناہ کیسے میں نے کر لیا۔ اور دوسری شرط یہ کہ اس گناہ سے توبہ، کہ آئندہ میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، مصمم پختہ ارادہ کر لیا کہ یہ گناہ میں نے نہیں کرنا۔ اور تیسری شرط یہ کہ اس پر عملاً فعلاً اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ایک تو یہ کہ ارادہ کر لیا، اور دوسرا اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ جو 3 شرطیں تھیں، ندامت محسوس کرنے کی، پختہ ارادہ کرنے کی، اور اس پر عمل پیرا ہونے کی، یہ تو حقوق اللہ سے جڑی ہوئی ہیں۔ اب چوتھی شرط جو کہ حقوق العباد سے جڑی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کا مال کھایا ہے، تو اس کو واپس کرنا چاہیے، یا اس شخص کے پاس جانا چاہیے اور اس سے معافی مانگنی چاہیے، اور اس سے ہی اپنی ندامت کا اظہار کرنا چاہیے۔ وہ معاف کر دے تو ٹھیک، ورنہ اللہ تعالیٰ روز قیامت آپ کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیں گے۔ یا اگر وہ زندہ ہے تو آپ سے اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے تو آپ اس کے پاس جائیں اور اپنے گناہ کا اظہار کریں اور معافی مانگیں، اور کہیں کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں نے اس وقت آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اور اگر وہ معاف کر دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کو معافی مل جائے گی۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، اس سے بہتر ہے کہ جب ہم کوئی کام کریں حقوق العباد سے جس کا تعلق ہو، تو اس کو بہت سوچ سمجھ کر کریں، اور کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہونے دیں۔ اگر ہم سے کوئی ہو گئی ہے تو فوراً ہی اس کی معافی مانگ لیں، یہ نہ ہو کہ کل کو وہ شخص نہ رہے یا ہم نہ رہیں، اور وہ گناہوں کا بوجھ لے کر ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ایسے گناہوں کو معاف فرما دے جن کی تلافی ہمارے لیے ناممکن ہے، جن کا ہم ازالہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔